تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اے ہمارے رب، ہم تیری حمد بیان کرتے ہیں، تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تیری بارگاہ میں توبہ کرتے اور تجھ سے مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم تیری ہر اچھی تعریف کرتے ہیں۔ میں اس پاک ذات کی حمد کرتا ہوں جس نے ہمارے اندر امن کو مستحکم اور مضبوط کیا اور اپنے نور سے کائنات کو روشن کیا تو وہ جگمگا اٹھی۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی گواہی جس سے ہم بگاڑ کو دور کرتے ہیں، تاریکی کو روشن کرتے ہیں اور یقینی امن کی امید کرتے ہیں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جنہوں نے واضح نور کی رہنمائی کی تو نور پھوٹ پڑا اور کائنات کو امن و امان سے مکمل بھر دیا۔ اللہ درود و سلام اور برکت نازل کرے آپ پر، آپ کے نرم دل آل و اصحاب پر، تابعین پر، ان لوگوں پر جو ان کی اچھی طرح پیروی کریں جب تک سورج نکلتا ڈوبتا رہے۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو۔ بے شک سب سے بہتر وصیت مخلوقات کے پروردگار کی وصیت ہے، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے تھے اور تم کو بھی یہی حکم کیا ہے کہ اللہ سے ڈرتے رہو، خصوصاً اس وقت جب آپ اللہ کے حرمت والے مہینے میں جی رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا تم ان میں خود پر ظلم نہ کرو۔ اہل علم نے کہا یعنی گناہوں اور حرام کاموں سے۔ اور تم مومنوں، ایسے وقت میں جب کی تاریک فتنے بڑھ گئے ہیں، بھیانک آزمائشیں عام ہو گئی ہیں، واقعات کی تہوں گہرائیوں میں ایک وسیع، قدیم اور واضح مسئلہ جلوہ گر ہو رہا ہے جو محکم ضروریات اور مسلم اصولوں میں سے ہے، جو سماج تہذیبوں کی اہم ترین بنیادوں میں سے ہے۔ وہ مسئلہ، اللہ آپ کی حفاظت کرے، امن و امان، استحکام اور اطمینان کا مسئلہ ہے۔ دین تو اسی کا نام ہے کہ شعائر کو قائم کیا جائے اور ہمارے راستوں اور گھاٹیوں کو پرامن بنایا جائے۔ مسلمانوں، امن وہ پہلی دعا تھی جو رحمان کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ انہوں نے کہا اے میرے رب، تو اس سے پرامن شہر بنا اور اس کے باشندوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ یہاں امن کو رزق پر انہوں نے مقدم کیا، بلکہ انہوں نے اسے اپنی دوسری دعا میں توحید کے ساتھ ذکر کیا۔ اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن و امان والا بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے پناہ دے۔ انہوں نے اپنی دعا میں دو عظیم امن کو جمع کر دیا، ایک نفسوں اور جسموں کی حفاظت کو شامل عام امن، دوسرا اعتقادی امن جس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کی پاسداری کی جائے۔ یہ اس ایمان کے مطالب میں سے ایک عظیم مطلب ہے جسے اسلامی شریعت لے کر آئی ہے۔ جب سے اس روشن شریعت کا سورج نمودار ہوا ہے، اس وقت سے وہ کائنات پر وسیع امن اور بھرپور امان کا سایہ کیے ہوئے ہے، جس کا بیان نہ کوئی لفظ کر سکتا ہے اور نہ جسے کوئی قلم یا انگلی تحریر کر سکتی ہے۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جو اپنی رہائش میں امن اور جسم کی عافیت کے ساتھ صبح کرے، اس کے پاس اس دن کی خوراک ہو تو گویا پوری دنیا اسے مل گئی۔ اللہ اکبر! اس جامع نفع بخش امن و امان کے مسئلہ کا صحیح اسلامی تصور ہے۔ اسلام کی روشنی کے نمودار ہونے سے لے کر مخلوقات کے جمع کیے جانے تک یہی دونوں پہلو ایمان کے محافظ ہیں۔ اسلام نے اس طرح اس کی شان بلند کی ہے کہ وہ ایمان و توحید اور وسطیت و اعتدال کا پابند اور زندگی کے تمام معاملات میں افراط و تفریط سے دور رہا۔ ایمانی بھائیوں، وقت کے ان پریشان کن مسائل میں سے جنہوں نے انسانیت کو اپنی حدت کا نشانہ بنایا اور جن سے عالم اسلامی جھلس رہا ہے اور نقصان اٹھا رہا ہے، پے در پہ ہونے والی فکری جنگ اور سادہ لوح لوگوں کی نہ پختہ عقلوں کی تحقیر ہے جو اسلامی شریعت سے ٹکراتی ہے
اور سب سے بہتر مخلوق کے طریقے کے خلاف ہے۔ اس کے آثار بعض ناتجربہ کار نوجوانوں اور فریب خوردہ لوگوں کی عقلوں میں ہلچل مچائے ہوئے ہیں اور انہیں دھوکہ دے رہے ہیں۔ اس لیے امن کی اہم ترین قسموں میں سے فکری امن ہے، بلکہ وہ امن کا خلاصہ اور بنیاد ہے، کیونکہ قوموں، عظمتوں اور تہذیبوں کو ان کے فرزندوں کی عقلوں اور افکار پر تولا جاتا ہے، نہ کہ ان کے جسموں اور ڈھانچوں پر۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، عقل سب سے بڑا مطلب اور سب سے نفع بخش حادثہ ہے۔ عقل سے ہی مکلف ہونے کی حد میں داخل ہوا جاتا ہے، اور یہ اعمال کی صحت اور عبادات کی ادائیگی میں شرط ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے کہا، قابل اعتماد صحیح رائے یہ ہے کہ برتری اس عقل کی بنیاد پر ہوتی ہے جو مکلف کیے جانے کی اصل ہے۔ اسی کے ذریعے اللہ کو پہچانا اور اس کے کلام کو سمجھا جاتا ہے، اور اسی کے ذریعے اس کی نعمتوں اور اس کے رسولوں کی تصدیق تک پہنچا جاتا ہے۔ مگر جب عقل بندے سے مطلوب ہر چیز کا ذمہ اٹھا نہیں سکی تو رسول بھیجے گئے اور کتابیں نازل کی گئی، اور عقل کے سلسلے میں کہا گیا، کسی کو عقل سے بہتر کوئی چیز نہیں دی گئی جو اسے ہدایت کی رہنمائی کرتی ہے اور ہلاکت سے روکتی ہے۔ اس لیے امت کے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ ان خطرناک مقاصد کے حقائق کو سمجھیں، اپنے افکار کو اعتقادی، فکری اور عملی طور پر متاثر کرنے والے عناصر سے محفوظ رکھیں، اور خود ان کے لیے زرخیز زمین یا ان کے پھیلنے کا محرک نہ بنے۔ سلف امت رحمہم اللہ کے منہج پر کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے علم و بصیرت کے ساتھ حوادث کے تئیں موقف کو اپنائیں۔ اسلامی بھائیوں، بحرانوں، چیلنجوں، اختلافات اور تقسیمات کے سامنے سماج کا باہمی اتحاد اور استحکام، اس کے افراد و جماعات کی یکجہتی، بصیرت اور عزائم والوں کا مقصد ہے، بلکہ وہ آسمان و زمین کے رب کی شریعت کی بنیادوں اور مقاصد میں سے ہے۔ یہ امن کی اہم ترین قسموں میں سے ایک دوسری قسم ہے، اور وہ ہے سماجی امن۔ یہ اس بات پر توجہ دیتی ہے کہ بدلتے حالات اور واقعی یا ممکنہ خطرات کے سائے میں سماج اپنی بنیادی شناخت پر قائم رہے۔ وہ جرائم کا مقابلہ کرنے، مجرمانہ نیٹ ورکوں کی سرگرمیوں کو روک کر، انہیں توڑ کر، ان کا خاتمہ کر کے سماج کے امن اور سلامتی کو تقویت بہم پہنچانے کے لیے ایک ڈھال کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ امن ان جرائم پر توجہ مرکوز کرتا ہے جو ذاتی حقوق پر زیادتی کرتے ہیں یا شریعت و حکومت کی طرف سے معتبر بنیادی آزادیوں کو پامال کرتے ہیں، جیسے وطنوں اور سماجوں کے خلاف دہشت گردانہ جرائم، یا کسی بھی شکل میں افراد کی عزت و آبرو کو لانگھنا، جیسے انسانوں کی تجارت اور مادی یا اخلاقی مقاصد کے لیے ان کا استحصال جو عام آداب کے منافی ہوں، منشیات اور عقل کو متاثر کرنے والے مواد کا استعمال کرنا، اور رہائش، عمل اور حدود کے نظاموں کی خلاف ورزی کرنا، جیسے چپکے سے گھس آنا، منفی کاموں میں پڑنا جیسے بھیک مانگنا، اور سوشل میڈیا کے جرائم جیسے بلیک میل کرنا اور بدنام کرنا۔ اسی طرح جھوٹے اور بناوٹی کلپس اور ان کے ذریعے پھیلائی گئی افواہ، بہتان تراشی اور افترا پردازی جو عقل مند اور سمجھدار سے مخفی نہیں ہے اور خود اعتماد داعی کو متزلزل نہیں کر سکتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر اور موبائل کو ہیک کرنا، سائٹوں اور نیٹ پر مالی دھوکہ دھڑی کرنا، اور جلد امیری کے دعوی والے وہمی پیغامات، تجارتی پردہ داری، مختلف روایتی اور ڈیجیٹل ذرائع کے ذریعے لوگوں کے مال کو نشانہ بنانا، ان سے دھوکہ دھڑی کرنا، اسی طرح الیکٹرانک ہیکنگ کی مختلف شکلیں اور تمام لوگوں کے لیے دستیاب مصنوعی ذہانت کے جرائم ہیں۔
ان متعدد سمتوں والی مجرمانہ سرگرمیوں کی صورتحال میں ہر اس شخص کے مقابلے میں ایک صف ہو کر کھڑا ہونا ضروری ہے جو قیادتوں، سرکردہ لوگوں اور علماء پر جھوٹے کلپس اور خود ساختہ اقوال کے ذریعے جھوٹ باندھ کر صف میں شگاف ڈالنے اور تفرقہ اور خلل پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ بائیں طور کی سماجی امن کو کارگر کیا جائے، ایسے شخص کے بارے میں رپورٹ کی جائے جو اس میں خلل ڈالے۔ اس کی حتمی ضرورت ہے تاکہ دھوکہ دڑی کے طریقوں کو، ان سے نمٹنے اور ان سے بچاؤ کی کیفیت اور حج کی وہمی اور گمراہ کن ایجنسیوں کو جانا جائے، سماج کو ان نت نئے جرائم سے بچایا جائے جو حقوق اور آزادیوں کو پامال کرتے ہیں اور دین، جان، عقل، آبرو اور مال کو نشانہ بناتے ہیں۔ خوشی اور امید کی باتوں میں سے یہ ہے کہ ہمارے یہاں اس لڑائی کے شعور کا تناسب اس لائق ہے کہ اسے سراہا جائے، اس کی قدر کی جائے، چنانچہ اسے متعصبانہ افواہیں، جھوٹی خبریں متزلزل نہیں کر پاتی ہیں جو کھلم کھلا کینوں کا نتیجہ ہیں، کیونکہ سماجی شعور سماجی امن کی بنیاد ہے۔ اس لیے اس بات سے بچنا ضروری ہے کہ کچھ لوگ بے خبری میں ان جھوٹی باتوں کی تصدیق کر کے دشمنوں کا آلۂ کار بن جاتے ہیں۔ ہم اعتماد، بلندی، طاقت، مضبوطی اور ثبات پر قائم ہیں اور راہ پہلے سے معلوم ہے، راہ ہموار ہے۔ تاریخ و سال پائیدار سچے گواہ ہیں کہ کامیاب اور بلند عزائم افراد، اداروں، ممالک، ہستیوں کو ہر زمان و مکان میں حاسدوں اور کینہ پروروں کے تیر نشانہ بناتے رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے۔ اور فرمان الہی ہے، اور وہ تو اپنی تدبیریں کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر کر رہا تھا، اور سب سے زیادہ مستحکم تدبیر والا اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمارے لیے قوت و طاقت صرف اللہ عظیم کے ذریعے ہے، اور ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین مددگار ہے۔ فرمان الہی ہے، جو لوگ ایمان رکھتے ہیں اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ مخلوط نہیں کرتے، ایسوں ہی کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر چل رہے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو دونوں وحی میں برکت دے اور مجھے اور آپ کو سید الثقلین کے طریقے سے فائدہ پہنچائے۔ میں یہ بات کہہ رہا ہوں اور اپنے لیے، آپ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں۔ آپ اس سے مغفرت طلب کریں اور اس کی بارگاہ میں توبہ کریں، بے شک اللہ بڑا بردبار اور بخشنے والا ہے۔ ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو فضل و احسان والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے ہمیں امن و امان کی بھرپور نوازشوں سے بہرہ ور کیا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ درود و سلام اور برکتیں نازل ہوں آپ پر، زمانوں کے سردار آپ کے آل و اصحاب پر، اور جو ان کے بعد تا قیامت آئیں اور ان کا اچھی طرح اتباع کریں ان پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا کما حقہ تقوی اختیار کرو۔ بلا شبہ اس کا تقوی سب سے مضبوط دستاویز ہے، اسی سے افواہوں اور مشکلات سے نکلتے ہیں، اسی سے حقائق کے چہرے آشکار ہوتے ہیں۔
بابرکت مومنوں اور حجاج کرام، اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین والے ملک کو امن و سلامتی سے نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا، کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے حرم کو مقام امن بنایا ہے اور لوگ اس کے گرد و نواح سے اچک لیے جاتے ہیں؟ اور اللہ نے فرمایا، کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہیں دی جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس سے بطور رزق کے ہیں، لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے۔ ہمیں ملی عظیم ترین نعمتوں اور نوازشوں میں امن و امان اور سلامتی کی نعمت ہے۔ الحمدللہ ہمارا ملک پر امن اور بابرکت ہے۔ امن و سلامتی اس کی جڑ میں پیوست ہے، اللہ کی حفاظت میں یہ ہے، اور بحکم الہی دشمنوں سے مامون و محفوظ ہے۔ اور یہ دیکھو، بابرکت حج کے ایام آ گئے ہیں، اس کی روشن راتیں آ چکی ہیں۔ یہ دیکھو، رحمان کے وفود اور اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کے قافلے شرف یاب کر چکے اور شرف یاب ہو چکے ہیں، وہ بڑی اچھی جگہ آئے ہیں۔ اس لیے یہاں حرمین شریفین ان کے زائرین کے امن و سلامتی پر زور دینا ضروری ہے۔ حج شرعی عبادت، تہذیبی اقدار، تلبیہ، امید و دعا، ذکر و پکار، خشوع و اخلاص، اطراف و نواحی کی گرمی میں بلند دعا و گریہ وزاری اور توبہ و ثنا ہے۔ یہ مکمل نظام، ہماگیر منہج، خالص عبادت ہے۔ یہ اس کی برکتوں اور ہدایتوں کی خوشبو ہے۔ اسی طرح ہم نظام، ہدایات اور تعلیمات کی پابندی پر زور دیتے ہیں، جن میں یہ واضح حکم ہے کہ حج بغیر اجازت کے اور بغیر تصریح کے نہیں، اور یہ استطاعت کی شرط کی لوازمات میں سے ہیں، تاکہ مفادات کے حصول اور ان کی تکمیل، مفاسد کو دور کرنے اور انہیں کم کرنے کے سلسلے میں عظیم شرعی مقصد پورے ہوں، اور عبادت گزاروں اور زائرین کے دینی اور تہذیبی تجربوں کو بڑھایا جائے۔ اس اہم سلامتی والے معاملے میں ضروری ہے کہ تمام شہری، مقیم اور مسلمان تعاون کریں۔ اللہ کے بندو، اللہ کے حرمت والے گھر کے حاجیوں، یہ عظیم اسلامی اجتماع ہمیں جن چیزوں کی یاد دلاتا ہے ان میں خطرات اور چیلنجز کے مقابلے کے لیے اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے۔ بطور خاص معزز فلسطین کے ہمارے کمزور بھائی اور زخم خوردہ عزیزان کی مصیبتوں اور بابرکت مسجد اقصی کے لیے چنانچہ اپنی دعاؤں میں انہیں نہ بھولیں۔ اللہ سے آہ اور گریہ وزاری کے ساتھ دعا کریں کہ اللہ ان پر نازل ہوئی مصیبت کو ختم کرے، اللہ انہیں اپنے اور ان کے دشمن پر غلبہ عطا کرے۔ اللہ تعالی ہماری امت اسلامیہ کو ظاہر و باطن تمام فتنوں کے شر سے محفوظ رکھے، ہم پر امن و امان اور استحکام و خوشحالی کی نعمت کو ہمیشہ باقی رکھے، وہی توفیق دینے، درستی عطا کرنے اور ہماری امیدوں کا مالک ہے۔ یہ باتیں رہیں، اللہ تم پر رحم کرے۔ درود سلام بھیجو اپنے مکرم نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کا تمہیں اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجتے رہا کرو۔ اللہ آپ پر درود بھیجے جب تک بجلی چمکے اور روشن ہو، اور جب تک ثریا اور ستارے آسمان کے گلے ملیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما ہمارے نبی محمد اور ان کے پاکیزہ اور پاک باز آل و اولاد پر، ان کے روشن اعضا والے صحابہ پر، ان کے خلفائے راشدین ابو بکر و عمر، عثمان و علی پر۔ اے اللہ، تو ان سے اور تمام صحابہ و تابعین سے راضی ہو جا، ان لوگوں سے جنہوں نے روز جزا تک اچھی طرح سے ان کی پیروی کی ہے، ان کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے احسان و سخاوت اور کرم سے، اے اکرم الاکرمین۔
اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت کر، اس ملک کو اور مسلمانوں کے بقیہ ملکوں کو پرامن، پرسکون، سخاوت والا اور خوشحال بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ہمارے ملکوں میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں حکمرانوں کو توفیق یاب کر، حق و درستی کے ساتھ ہمارے امام اور سربراہ کی تائید اور مدد فرما۔ اے اللہ ہمارے سربراہ خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں اسلام کا غلبہ اور مسلمانوں کی بھلائی ہو، اور جس میں بندوں اور ملکوں کی بھلائی اور درستگی ہو۔ اے اللہ انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، ان عظیم خدمات اور اعلیٰ دیکھ بھال کے بدلے جو کچھ انہوں نے حرمین شریفین اور ان کے زائرین اور معتمرین کے لیے پیش کیا ہے اور برابر کر رہے۔ اے اللہ اسے ان کے صالح اعمال کی میزان میں رکھ دے، اور اے ذوالجلال والاکرام اس کا انہیں سب سے اچھا اور سب سے بھرپور بدلہ عنایت فرما۔ اے یا رب مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ ہمارے امن کے محافظوں، ہماری سرحدوں کے نگہبانوں کو توفیق یاب کر۔ اے اللہ حرمین شریفین، حجاج، معتمرین اور زائرین کی جو وہ خدمت کر رہے ہیں اس کا انہیں بہترین بدلہ عنایت کر۔ اے اللہ ہم سے سازش کرنے والوں کی سازش، حسد کرنے والوں کے حسد، مکر کرنے والوں کے مکر اور ظالموں کی سرکشی کو دور کر۔ اے رب العالمین اے اللہ امت کو کتاب و سنت پر متحد کر دے۔ اے نوازش اور فضل و احسان والے، اے اللہ تیرا لشکر شکست نہیں کھاتا، نہ تیرے وعدے کی خلاف ورزی ہوتی۔ تو ہر جگہ کے کمزور مسلمانوں کو نجات دے دے۔ فلسطین میں ہمارے بھائیوں کی مدد فرما، مسجد اقصی کو قیامت تک کے دن تک معزز اور بلند و بالا محفوظ کر دے۔ اے اللہ ان کے سرکش عقاب صہیونی دشمنوں کو تباہ کر دے، ان کی جماعت کو منتشر کر دے اور انہیں لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دے۔ اے اللہ ہمارے کمزور فلسطینی بھائیوں پر بلا کی رات طویل ہو گئی ہے، اے اللہ انہیں ایسی صبح کی بشارت دے جس میں ان کی مصیبتیں چھٹ جائیں، ان کے غم دور ہو جائے۔ اے اللہ ان کی کمزوری پر رحم کر، ان کی شکستگی کو جوڑ دے، ان کے معاملات کو تو اپنے ہاتھ میں لے لے، انہیں تو اپنے اور ان کے دشمنوں پر غلبہ دے۔ اے اللہ وہ پیدل ہیں انہیں سوار کر لے، وہ بھوکے ہیں انہیں کھلا، ننگے ہیں انہیں پہنا، مظلوم ہیں ان کی مدد کر۔ اے کمزوروں کو غلبہ دینے والے، اے مدد طلب کرنے والوں کی مدد کرنے والے، اے اللہ حاجیوں اور زائرین کی حفاظت فرما، انہیں امن و امان، سلامتی اور اطمینان کے ساتھ مناسک کی ادائیگی کی توفیق دے۔ اے اللہ ان کے حج کو قبول کر، ان کی کوششوں کو قبول کر، ان کے گناہوں کو معاف کر، اور انہیں ان کے ملکوں کو صحیح سلامت بامراد ثواب لیے ہوئے بغیر کسی نقصان کے لوٹا دے، اور جو ان کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کرے تو اس کی سازش کو اسی کے گردن میں لوٹا دے اور اس کی تدبیر کو اس کی تباہی بنا دے۔ اے دعاؤں کے سننے والے، اے اللہ غمزدہ مسلمانوں کے غم کو دور کر دے، قرض داروں کے قرض ادا کر دے، ہمارے اور مسلمانوں کے مریضوں کو شفا دے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی دے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ اے ہمارے رب ہماری دعائیں قبول فرما، بے شک تو سننے والا ہے، جاننے والا ہے، ہماری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ہمیں، ہمارے والدین، ان کے والدین اور تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے، بے شک تو سننے والا، قریب اور دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب